بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ المولانا العظیم۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا نماز جمعہ کا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان، مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری سے تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے، سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج اس جمعہ کے بیان میں میرا ارادہ تو کوئی اور موضوع پر بولنے کا تھا، لیکن ایک خاص انسان کی فرمائش پر وہ موضوع آج میں نے آپ اللہ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور موضوع یہ ہے کہ انسان اپنے بچے کی پرورش کیسے کرے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ماں باپ اپنے بچے کو کیسی تعلیم دے، کیسی ان کی پرورش کرے، اس موضوع پر تھوڑی دیر آپ اللہ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ جو بات میں سنانے جا رہا ہوں وہ قرآن کی ہے۔ قرآن میں 21واں پارہ سورہ لقمان۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی انہوں نے صحبت پائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا فرماتا ہے، اس حکمت کے ذریعہ اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت اور دانائی اتنی زیادہ عطا فرمائی تھی کہ حضرت لقمان نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اس لیے کہ بیٹا یہ کچھ نصیحتیں ہیں، اس نصیحت پر تو عمل کرے گا تو اللہ تجھے کامیاب زندگی عطا کرے گا۔ کامیاب زندگی اے میرے بیٹے تجھے اسی وقت مل سکتی ہے جب میری ان باتوں پر تو عمل کرے۔ اچھا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ وہ حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ باپ کی بیٹے کو نصیحت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ 21واں پارہ سورہ لقمان، پوری سورت ہی نازل فرماتی۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اب نصیحت کس طرح کی، غور سے سنیے گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ نصیحت کا انداز دیکھیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ نصیحت کا پہلے جملہ انداز دیکھیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اے بیٹے بھی کہہ سکتے تھے، اے بیٹے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یا کا فرمائے، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ معلوم ہوا اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ جب بھی بات کرو، گفتگو کرو، تو ان کے ساتھ اس طرح سے بات کرو کہ انہیں برا نہ لگے۔
سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اکرموا اولادکم، اے لوگوں اپنی اولاد کی عزت کرو۔ میرے خیال سے یہ حدیث غالباً آپ نے پہلی بار سنی ہوگی۔ جہاں اولاد کو حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، وہاں سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، اے لوگوں اپنی اولاد کی عزت کرو۔ مطلب کیا عزت کرو؟ جب بھی ان سے گفتگو کرو، جب بھی ان سے کوئی بات کرو، ان کی نصیحت کرو، ان کی اصلاح کرو تو اتنے اچھے پیمانے سے کرو کہ تمہاری نصیحت سن کے لڑکا بھاگے نہیں، تم سے اور محبت میں آگے آ جائے، وہ بھاگ نہ جائے۔ ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بچے کو ڈانٹتے ہیں تو ایسا تو ایسا تو ایسا، ہم اس کو اتنا بھڑکا دیتے ہیں کہ بچہ بھاگ جاتا ہے۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، پہلی نصیحت اپنے مال کے لیے نہیں تھی، پہلی نصیحت اپنے گھر والوں کے لیے نہیں تھی۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت اللہ کی ذات کے لیے تھی۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک ہے میرے بیٹے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ لیتا ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، یہ سورت ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ اے حبیب آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ جب ایک ہے تو اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی عبادت کسی کے سجدوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ ہاں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں سجدہ کر کے اللہ کی ضرورت ہے، عبادت کر کے ریاضت کر کے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا سب سے پہلے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں کسی کو شریک بنانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان جب شرک کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور شرک والا گناہ جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ کہ انسان جب شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زبان پر کبھی کفر یا کلمات نہ لائے، ہمیں اللہ شرک سے بچائے، شرک جلی سے بھی بچائے، شرک خفی سے بھی بچائے۔ یہ وہ شرک ہے، آج میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، کئی طرح کے گانے ایسے نکلے ہیں کہ اگر انسان ان گانوں کے الفاظ کو اپنی زبان سے نکالے فوراً اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان گانوں میں کفریہ کلمات، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کے پاس اتنا علم ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کہ ہم اپنی زبان سے کیا بول رہے ہیں، ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ ہم تو بس اپنی دھن میں وہ گانا گاتے ہیں، وقت وہ آتا ہے کہ گانے کے اسی الفاظ کی وجہ سے ایک اچھا نوجوان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک سے بچیے، اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیجیے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس اللہ پر بھروسہ کیجیے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک دہریہ آیا جو اللہ کی عبادت کا منکر تھا، وہ کہتا تھا اللہ کچھ نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی ذات کو مانتا ہی نہیں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس آنے والے انسان سے پوچھا تو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، بتا تیرا کام کیا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کشتی چلاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا جب کشتی چلاتا ہے دریا میں تو دریا میں تیرے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہوا ہوگا، جب اتنے سال سے کشتی چلاتا ہے کوئی حادثہ بھی ہوا ہوگا، بتا کبھی کوئی حادثہ تیرے ساتھ ہوا؟ وہ نوجوان کہنے لگا ہاں، ایک بار میں کشتی لے کر سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ کشتی میں اور لوگ بھی سوار تھے، اچانک موج آتی ہے کشتی میں جتنے لوگ تھے سارے ڈوب جاتے ہیں، لیکن وہ انسان کہتا ہے حضرت میرے پاس اسی کشتی کا ایک تختہ آ گیا، اسی تختے کو سہارا بنایا، وہ لوگ تو ڈوب گئے، میں بچ گیا۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے میں اور آگے بڑھا، وقت وہ آیا ایک اور موج آئی، جس تختے پر بیٹھ کر میں کنارے پر آ رہا تھا، موج آئی وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ پہلے تو کشتی گئی، کشتی کے بعد ایک تختہ ملا، اس تختے کے سہارے میں کنارے آ رہا تھا، موج آئی وہ تختہ بھی چلا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق مسکرائے،
اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا کشتی بھی چلی گئی اور وہ تختہ بھی چلا گیا. تختہ چلے جانے کے بعد بھی اب تیرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اب تجھے تھا کہ اب میں ڈوب جاؤں گا. اب نہ کشتی ہے نہ تختہ موجود ہے, کوئی چیز موجود نہیں. اب امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے انسان یہ بتا, کشتی بھی چلی گئی, تختہ بھی چلا گیا, کیا اس وقت بھی جب تو بالکل ڈوبنے کے قریب تھا, تو بالکل ڈوبنے کے قریب تھا, کیا اس وقت بھی تجھے تیرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ اب بھی مجھے کوئی بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے؟ کیا اب بھی تیرے دل میں کوئی بات تھی کہ اب بھی مجھے کوئی بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا ہاں حضور, کشتی گئی تختہ گیا, لیکن پھر بھی دل میں یہ بات تھی کہ اب بھی کوئی بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے. امام جعفر صادق نے پوچھا بتا وہ کون؟ تو وہ تو اللہ کی ذات کا انکار کرتا تھا. اس نے کہا حضرت یہ نہیں معلوم, بس دل میں تھا کہ اب بھی کوئی بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا کشتی بھی چلی گئی, تختہ بھی چلا گیا, اب بھی تیرے دل کے اندر بات ہے کہ اب بھی کوئی اگر مجھے بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں تیرے دل میں یہ جو بات تھی کہ اب بھی کوئی بچا سکتا ہے تو وہ خدا کی ذات تھی. خدا چاہے تو ڈوبتے ہوئے انسان کو بھی بچا سکتا ہے. جب وہ بات سنی تو اس دہریل کا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی, اب اللہ کو بھی مانتا ہوں, اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہوں. یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا گناہ ہے. آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, یا بنیا, اے میرے بیٹے, انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل, اے میرے بیٹے اگر گناہ رائے کے دانے کے برابر بھی ہو. غور سے سنیے گا, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے اگر گناہ رائے کے دانہ, رائے کا دانہ دیکھا ہے آپ نے, سب نے دیکھا ہے کہ نہیں, وہ رائے کا دانہ جو چھاؤں میں ہو تو نظر نہیں آتا, روشنی کی ضرورت ہے اس رائے کے دانے کو دیکھنے کے لیے. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے یا بنیا انہا ان تقو مثقال حبۃ, اے میرے بیٹے اگر کوئی گناہ رائے کے دانے کے برابر ہو اور وہ گناہ تو نے کہاں کیا ہو, او فی السماوات فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے اگر گناہ رائے کے دانے کے برابر ہو اور تو نے وہی گناہ یا تو پہاڑ کی چوٹی پر کیا ہو یا آسمانوں میں کیا ہو یا زمین میں کیا ہو, زمین کے اندر یا آسمانوں میں یا پہاڑ کی چوٹی پر رائے کے دانے برابر بھی, اے میرے بیٹے اگر تو نے گناہ کیا یا اتی بہ اللہ, اللہ اسے بھی لائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. رب فرماتا ہے کہ اگر تو ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کا بھی انعام ملے گا, اور ذرہ برابر گناہ کرے گا تو اس کی بھی سزا ملے گی. فرماتے رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا اور وہ گناہ پہاڑ کی چوٹی پر یا آسمانوں میں یا زمینوں میں کہیں بھی تو نے کیا یا اتی بہ اللہ, اللہ وہ گناہ کو لائے گا. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے, بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے. یہ بتا رہا ہے حضرت لقمان کا یہ قول کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کبھی کوئی گناہ مت کرنا, کوئی گناہ کو پہلے تو چھوٹا مت سمجھنا, کوئی گناہ کو پہلے چھوٹا مت سمجھنا, کوئی گناہ کے قریب مت جانا. جب دل میں کوئی وسوسہ آئے, دل میں خیال آئے کہ چلو یہ گناہ کر لوں, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا اتی بہ اللہ, جب بھی گناہ کا ارادہ دل میں آئے تو فوراً یاد کرنا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. گناہ کو گناہ سمجھے, آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اچھا ہم گناہ کو گناہ سمجھتے بھی تو پھر یہ سوچتے ہیں تو چھوٹا گناہ ہے, کون سا بڑا گناہ کر رہے ہیں, تو چھوٹا گناہ ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضور بڑا گناہ کون سا ہے, چھوٹا گناہ کون سا ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا تم چھوٹا اور بڑا گناہ کی بات کرتے ہو, یاد رکھو جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ سب سے بڑا گناہ ہے, جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس قول میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کوئی گناہ مت کرنا اگرچہ گناہ رائے کے دانے کے برابر بھی ہو. اس کی تھوڑی سی میں تشریح کروں اپنی بساط کے مطابق. گناہ گناہ ہوتا ہے, اگر گناہ کا نام ہم بدل دیں
جھوٹ بولے اور زبان سے کہیں میں نے تو کوئی بہانہ کر دیا، الفاظ بدلنے سے حکم نہیں بدلتا ہے، الفاظ کی ہیرا پھیری سے حکم نہیں بدلتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس اور بخیل ہو سکتا ہے، لیکن سرکار فرماتے کبھی نہیں ہو سکتا ہو وہ مومن اور اپنی زبان سے کبھی جھوٹ بولے۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج یہ جھوٹ کی نحوست ہم دیکھ لیں کہ یہ جھوٹ کی نحوست ہمارے اندر اتنی موجود ہے، ہم جگہ جگہ پر جھوٹ، جگہ جگہ پر جھوٹ، گھر کے اندر ہے جھوٹ، دکان کے اندر ہے جھوٹ، اور معاف کیجئے گا وہ لوگ جو دکان پر کاروبار کرتے ہیں، گراہک کو اپنا مال بھی بیچتے ہیں تو وہاں بھی جھوٹ، اللہ کی قسم میں تم سے کما نہیں رہا ہوں۔ کمانے کے لیے تو بیٹھے ہو، کس لیے آئے تھے دکان پر؟ دکان پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ کمانا تھا۔ جب کمانا تھا، اللہ نے تمہیں روزی دی تھی تو جھوٹی اللہ کی قسم میں تجھ سے کچھ نہیں کما رہا ہوں۔ جب کما رہے ہو تو پھر جھوٹ کیوں بولنا؟ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، ہم اس طرح کی جھوٹی باتیں کیوں کریں؟ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں پھر اللہ مسبب الاسباب بھی ہے، اللہ ان کے کام بھی بنا دیتا ہے۔ ایک انسان تھا جسے 10,000 درہم کی ضرورت تھی، اس نے بہت سے لوگوں کے پاس جا کر بات کی کہ مجھے ضرورت ہے، قرض میں ڈوب گیا ہوں، 10,000 درہم چاہیے، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ ایک اجنبی انسان سے ملاقات ہوئی، اجنبی انسان سے جب ملاقات ہوئی تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے 10,000 درہم چاہیے اور بہت ضرورت مند ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو اس نوجوان نے سننے کے بعد کہا ٹھیک ہے میں تجھے 10,000 درہم دے تو دوں گا، لیکن کوئی گواہ پیش کر، کوئی ضامن لیا، میں تجھے پہچانتا نہیں تو مجھے نہیں پہچانتا، اب میں 10,000 درہم تجھے دے بھی دوں اور تجھے پہچانے بغیر دے دوں، پھر تو نے مجھے واپس نہیں لوٹائے تو میں کیا کروں گا؟ میرے تو پیسے ڈوب جائیں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اس شہر میں جاننے والا کوئی نہیں، کوئی میری مدد بھی نہیں کرتا، میرا کوئی گواہ بھی نہیں بنے گا، میرا کوئی ضامن بھی نہیں بنے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا جب تیرا کوئی ضامن نہیں تو پھر میں تجھے 10,000 درہم کیسے دے دوں؟ کوئی تیرا ضامن نہیں، میں 10,000 درہم تجھے کیسے دے دوں؟ تو اس نوجوان نے کہا میرا ضامن کوئی اور نہیں، اللہ میرا ضامن ہے، میرا ضامن کوئی اور نہیں، میری گواہی دینے والا کوئی اور نہیں، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ کو میں ضامن بنا کر کہتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جب اللہ سے ڈرتا ہوں تو اس سے 10,000 درہم لوں گا، وقت پر تیرے 10,000 پہنچا بھی دوں گا، اس لیے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب اللہ سے ڈرتا ہوں تو پھر اللہ مسبب الاسباب ہے۔ آج میں قرض لے رہا ہوں اللہ کے نام پر، اللہ کو ضامن بنا کر۔ اس نوجوان نے سنا اللہ کو ضامن بنا رہا ہے، اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، لوگ چاہے جتنے بھی گواہ بن جائیں لیکن اللہ کی گواہی، اللہ جب ضامن ہو۔ اس نوجوان نے اس انسان کو 10,000 درہم دے دی، وہ گیا اپنا قرضہ اتارا، اور جب قرضہ اتارنے سے فارغ ہوا اس نے محنت اور مشقت کی، 10,000 درہم جمع کیے۔ اب اس نے سوچا کہ میں نے جس انسان سے قرضہ لیا ہے اب اس کو واپس لوٹاؤں۔ یاد رکھنا کوئی انسان قرضہ اسی وقت واپس لوٹا سکتا ہے جب دینے کی نیت ہو، دینے کی نیت ہو تو پھر اللہ غیب سے مدد بھی فرماتا ہے، اور اگر دینے کی نیت نہ ہو، یار کیا کروں اتنا کماتا ہوں اتنا جمع ہی نہیں ہوتا کہ تجھے دے سکوں، نہیں، اگر نیت صاف ہے تو اللہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ نوجوان کہتا میں نے محنت اور مشقت کی، 10,000 درہم میرے پاس جمع ہو گئے۔ اب کوئی نوجوان کہتا ہے کہ مجھے جہاں سے میں نے قرضہ لیا تھا اس کو لوٹانے کے لیے راستے میں ایک دریا تھا، اس دریا سے وہ کنارے جانا تھا، جس سے میں نے قرضہ لیا تھا وہ کنارے رہتا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں 10,000 درہم لے کے دریا کنارے آیا، کیا دیکھتا ہوں کشتی بھی موجود نہیں اور کوئی بھی سفر نہیں، کوئی راستہ نہیں کہ میں اس دریا سے اس کنارے سے اس کنارے جا سکوں، کوئی وسائل نہیں۔ اب اس نے دل میں سوچا کہ کوئی وسائل بھی نہیں، کوئی کشتی بھی نہیں، اب اگر آج کی تاریخ تھی، آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج تجھے 10,000 درہم دے دوں گا، اور اگر آج کی تاریخ میں اسے پیسہ نہ ملا تو میں نے تو اللہ کو ضامن بنایا تھا، میں نے ضامن اور گواہ اللہ کو بنایا تھا، اور آج کی تاریخ میں اسے پیسہ نہ ملا وہ میرے بارے میں بدگمان ہو جائے گا، وہ سوچے گا کہ اللہ کا نام لے کے لے گیا، اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو ضامن بنا کر پیسہ لے گیا اور واپس نہ دے سکا۔
وہ بدگمان ہو جائے گا، اور پھر وہ تو بدگمان ہو جائے گا، کل اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے میرے نام کا سہارا لیا تھا، میرا نام کہا تھا، اللہ کی قسم میں تم سے نہیں کماتا ہوں۔ وہ غور سے سنے، اللہ اس بندے سے پوچھے گا، وہ انسان کہتا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے میرا نام لیا تھا، پھر بھی وقت پر تو نے پیسہ نہ پہنچایا۔ اس نے سوچا اللہ مسبب الاسباب ہے، ایک لکڑی اٹھائی، لکڑی کو کھولا، اندر 10,000 درہم ڈالے، اور 10,000 درہم ڈالنے کے بعد لکڑی کو باندھ دیا، اور لکڑی کو باندھنے کے بعد وہی لکڑی اس نوجوان نے دریا میں ڈال دی اور کہا مالک تیرے نام پر مجھے قرضہ ملا تھا، تیرے نام پر وہ قرضہ میں واپس لوٹا رہا ہوں، تیرے نام پہ مجھے قرضہ ملا تھا اور تیرے ہی نام پر کس میں ڈالا تھا؟ لکڑی کے اندر 10,000 درہم، اوپر سے سل دیا، باندھ دیا، کہا مالک تیرے نام پہ قرضہ ملا تھا اور تیرے نام پر میں اس کو لوٹا رہا ہوں، دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ نوجوان جس کو قرضہ لینا تھا وہ بھی دریا کنارے، کہ آج وہ تاریخ ہے، وہ نوجوان مجھے پیسہ لوٹانے آئے گا۔ صبح سے لے کر شام تک انتظار کیا، وہ نوجوان نہ آیا۔ شام کا وقت ہوا، رات ڈھلنے لگی، تو اس نوجوان نے جس کو قرضہ لینا تھا وہ پیسے واپس لینے تھے، اس نے دل میں سوچا یار اس نے اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا، اللہ کو گواہ اور اللہ کو ضامن بنا کر جھوٹ بولا، وہ آیا نہیں پیسہ دینے۔ ابھی وہ نوجوان اپنے گھر واپس جا ہی رہا تھا، اچانک دریا میں اسے ایک لکڑی نظر آئی۔ اس نے سوچا چلو کچھ نہیں، کم سے کم یہ لکڑی لے جاؤں، جلانے کے لیے کام آئے گی۔ اس نے لکڑی لی، دریا میں سے گھر لے گیا، گھر لینے کے بعد لکڑی کو چیرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اسی لکڑی کے اندر سے 10,000 درہم کے سکے نکلے۔ جب 10,000 درہم کے سکے نکلے تو اس نوجوان نے اللہ کا شکر ادا کیا، مالک وہ تو نہیں آیا لیکن تو مسبب الاسباب ہے، تیرے نام پر میں نے دیا تھا، تو نے اپنے نام پر وہ پیسے مجھے واپس بھی لوٹا دیے۔ خیر یہ بات ہو گئی۔ اب کچھ دنوں بعد اس نوجوان نے جس کو قرضہ دینا تھا پھر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، 10,000 درہم اور جمع کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ ہو نہ ہو وہ لکڑی اس تک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، میرے پاس میں جمع کرتا ہوں، یہ نئے سے دوسرے 10,000 اس کو لے جا کر دے دیتا ہوں۔ اس نے پیسے جمع کیے، کشتی پر سوار ہوا، اس کنارے پہنچا، اپنے دوست کے پاس گیا اور جا کر کہا بھائی بدگمان مت ہونا، میں اس تاریخ کو بھی میں نے پیسے بھیج دیے تھے، اس تاریخ کو بھی میں نے، کوئی ATM موجود نہیں، کوئی بینک موجود نہیں، یہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اس نوجوان نے کہا بھائی بدگمان مت ہونا، میں نے اس تاریخ کو بھی پیسے پہنچا دیے تھے لیکن معلوم نہیں تجھے ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے تجھے نہ ملے ہو، تو اس لیے میں 10,000 درہم دوسرے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ قرضہ جو میں نے اللہ کے نام پر لیا تھا یہ پیسے میں تجھے واپس پلٹا دوں، یہ نئے 10,000 لے کر آیا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا جس اللہ پر تو بھروسہ رکھتا ہے اس اللہ پر میں بھی بھروسہ رکھتا ہوں، جس اللہ کی ذات پر تیرا یقین ہے اس اللہ کی ذات پر میرا بھی یقین ہے۔ تو نے اس اللہ کے نام پر لکڑی دریا میں ڈال دی تھی، وہ لکڑی اللہ نے کسی اور تک نہیں مجھے تک پہنچائی تھی، میرے پاس وہ لکڑی آئی تھی، اور جب وہ لکڑی آئی تھی تو اسی لکڑی کے اندر سے 10,000 درہم بھی نکلے تھے۔ اس تاریخ کو تو نے اللہ کے نام پر بھیجا تھا، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ مال مجھ تک پہنچ چکا ہے، میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ مسبب الاسباب بن جاتا ہے، اللہ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، اے میرے بیٹے اگر گناہ رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا آسمان پر ہو یا زمین پر بھی ہو، کہیں پر بھی تو گناہ کرے گا، یاتی بہ اللہ، اللہ اس گناہ کو لائے گا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔ آگے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز ادا کر، اے میرے بیٹے نماز ادا کر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو باپ بیٹے کو مسجد میں لے کر آئے، 7 سال کا بچہ ہو جائے تو باپ اپنے بیٹے کو مسجد میں لے آئے، 3 سال تک اس کی ٹریننگ کرے، 10 سال تک اسے سمجھائیں کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، 3 سال اس کی اچھی طرح سے ٹریننگ کرے۔ یہاں دیکھیں یہ نہیں کہا کہ بچوں کو مسجد بھیج دو، مسجد لے کر باپ خود آئے، خود بھی نماز پڑھے، اپنے بیٹے کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے۔ آج ہوتا یہ کہ ہم تو بعض سڑکوں پر ہوتے ہیں، بیٹا جب شرارت کرتا ہے جا 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 مسجد چلا جا، اچھی بات ہے لڑکا مسجد میں آئے نماز پڑھے، اچھی بات ہے، لیکن اس بچے کی پرورش کرنا ماں باپ کے ذمے ہے۔ وہ بچہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے یا کھیل کود کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نماز میں خلل دیتا ہے، یہ ساری ذمہ داری باپ کی ہے، باپ خود آئے،
आने के बाद देखे कहीं मेरा बेटा मस्जिद में मजाक तो नहीं करता, शरारत तो नहीं करता, लोगों को तकलीफ तो नहीं पहुंचाता। या बुनैया अकीमिस सलाह, ए मेरे बेटे नमाज पढ़। माँ बाप को हुक्म दिया कि अपने औलाद की इस तरह तरबियत करे, उनकी परवरिश करे, उन्हें अल्लाह से जोड़े। अपनी औलाद को माँ बाप अल्लाह से जोड़े, मस्जिद में ले आए, नमाज पढ़ाएं। बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था, बाबा फरीद फरमाते जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अल्लाह मुझे बेटा ऐसा देना कि बेटा मेरा हो, बंदा तेरा हो। मुझे बेटा ऐसा देना कि वो बेटा तो मेरा हो, बंदा तेरा हो। दूध तो मेरा पिए, शुक्र तेरा अदा करे। दूध मेरा पिए, शुक्र तेरा अदा करे। बाबा फरीद फरमाते हैं जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो माँ थी, माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें शक्र देगा। आज हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, ट्यूशन भेजने के लिए, होमवर्क कराने के लिए, लेसन कराने के लिए जब कुछ लालच दे सकते हैं, बेटा स्कूल जाओगे मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, ट्यूशन जाओगे एक चॉकलेट खिलाऊंगा, जहां हम स्कूल और ट्यूशन के लिए 10 रुपये की चॉकलेट खिला सकते हैं, वही माँ बाप को चाहिए कि बेटे से कहे बेटा जा नमाज पढ़, मैं तुझे 10 रुपये दूंगा, नमाज पर मैं तुझे एक चॉकलेट खिलाऊंगा। हम इस तरह अपनी औलाद की तरबियत करें। बाबा फरीद फरमाते में बड़ा हुआ तो मेरी माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ने से शक्र मिलती है। बाबा फरीद फरमाते मुझे शक्र बहुत प्यारी थी, मैं नमाज पढ़ता, माँ मुसल्ले के नीचे शक्र की पूड़ियाँ रख देती। माँ ऐसी हो तो तरबियत भी ऐसी होती। फरमाते मैं नमाज पढ़ के फारिग होता, मुसल्ला उठाता, शक्र मिलती, मैं शक्र खाता, खुश हो जाता, अगली नमाज का इंतजार करता। वो नमाज आती, फिर मैं नमाज पढ़ता, माँ मुसल्ले के नीचे शक्कर की पूड़ियाँ रख देती। कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। फरमाते एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला गया जंगलों बयाबान में, जोहर की नमाज का वक्त था। मैंने अपने दोस्तों से कहा दोस्तों चलो नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों ने कहा नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? तो मैंने अपने दोस्तों से कहा दोस्तों नमाज पढ़ोगे अल्लाह शक्र देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह शक्र देगा। मेरे साथी जो थे, मेरे दोस्त थे, उनको भी शक्र बहुत ज्यादा पसंद थी। बाबा फरीद फरमाते मैं अपने दोस्तों के साथ उसी जंगलों बयाबान में जोर की नमाज के लिए खड़ा हो गया। यहाँ माँ मुसल्ला बिछाती घर के अंदर और रब की बारगाह में सजदा करती और अर्ज करती है मालिक मैंने बड़े जतन करके फरीद को तेरे करीब किया है, बड़े जतन करके फरीद को मैंने तेरे करीब किया है। मालिक मैंने इसको अपना गर्विदा नहीं, तेरी मोहब्बत मैंने पिलाई है, तेरी बारगाह तक पहुंचाया है। आज फरीद अपने दोस्तों के साथ जंगल गया है, मुझे यकीन है फरीद जंगल में भी नमाज पढ़ेगा, फरीद जंगल में भी नमाज पढ़ेगा। मालिक जब फरीद नमाज पढ़ेगा, हमेशा नमाज पढ़ता था, मुसल्ले के नीचे शक्र में रखा करती थी। आज फरीद नमाज पढ़ेगा, आज मैं शक्र रखने वाली नहीं हूं। मालिक अगर आज इसे शक्र न मिली तो इसका दिल टूट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो नमाज पढ़ना छोड़ दे। मालिक तो मुसब्बिबुल अस्बाब है। यहाँ माँ ने दुआ की। बाबा फरीद फरमाते मैंने वहाँ अपने दोस्तों के साथ जंगल में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद बाबा फरीद फरमाते हैं मैंने मुसल्ला हटाया तो क्या देखा, हमेशा नमाज पढ़ता था तो नमाज के बाद शक्कर की पूड़ियाँ मिलती थी। आज जंगल में मैंने नमाज पढ़ी है, मुसल्ला हटाया है तो मुसल्ले के नीचे शक्कर का दरिया बह रहा है। आज शक्कर की पूड़ियाँ नहीं, आज शक्कर का दरिया बह रहा है। और वो शक्कर जब हमने खाई तो पहले भी शक्कर खाई थी, लेकिन आज की शक्कर बहुत ही मीठी थी, आज की शक्कर बहुत ही मीठी थी। बाबा फरीद दौड़ते हुए अपनी माँ के पास घर पे कहा माँ आज जो शक्कर मिली है वो तो बहुत अलग मिली है। आज की शक्कर जो मीठी थी, आज की शक्कर का जो जायका था बहुत निराला था, वो शक्कर मैंने खाई है, बहुत मीठी शक्कर थी। बाबा फरीद की वालदा ने कहा बेटा वो शक्कर निराली इसलिए थी, हमेशा शक्कर मैं रखा करती थी, आज तुझे शक्कर उसने दी है जिसने शक्कर को भी बनाया है। आज तुझे शक्कर उसने दी है जिसने शक्कर को भी बनाया है। जब माँ अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करती है तब जाकर बेटा बाबा फरीदगंज शक्कर के नाम से जाना जाता है। हम भी अपनी औलाद की तरबियत करें। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा या बुनैया अकीमिस सलाह, ए मेरे बेटे नमाज अदा कर, वामुर बिल मारूफ, लोगों को अच्छी बात का हुक्म दे, वन्हा अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई की बातों से रोक दे। नमाज पढ़, नेकी का हुक्म दे और बुराई से खुद भी रुक जा और अपने दोस्त और अहबाब को बुराइयों से दूर रहने का हुक्म दे। जब तू नमाज पढ़ेगा, अच्छी बातों का हुक्म देगा, अपने दोस्तों को बुराई से रोकेगा तो क्या होगा, वस्बिर अला मा असाबक, जब तू लोगों को बुराई से रोकेगा तो लोग तेरे दुश्मन बनेंगे,
جب تو لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے گا، اچھی بات کا حکم دے گا، اور جب تو اپنے دوستوں کو برائی سے روکے گا، یہ گناہ کا کام ہے مت کرو، جھوٹ بولنا گناہ ہے مت کرو، سود کھانا گناہ ہے مت کھاؤ، زنا کرنا گناہ ہے مت کرو، جب تو اپنے دوستوں کو برائی سے روکے گا تو وہ تیرے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب دشمن ہو جائیں گے تو تکلیف پہنچائیں گے۔ بیٹا جب وہ تیرے کو تکلیف پہنچائے تو جو تکلیف آئے اس پر تو اللہ کی بارگاہ میں صبر کر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، مصیبت آنے پر صبر کر۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بیٹا جو مصیبت پر صبر کرتا ہے تو وہ بہت بڑے کام کو انجام دیتا ہے، بہت بھاری کام ہے اور وہ بھاری کام پر وہ انجام دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، دو تین آیت رک بچ گئی ہے، آپ اسے سماعت کر لیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ہے بیٹے لوگوں سے منہ چڑھا چڑھا کے بات مت کر، لوگوں سے منہ پھلا پھلا کے بات مت کر۔ اب تھوڑا سا پیسہ ہمارے پاس آتا ہے، کیا ہے بول جلدی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، غریب سے منہ پھلانا، تنگ دست سے منہ پھرا کر بات کرنا۔ فرماتے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ پھلا پھلا کر منہ پھیر پھیر کے بات مت کر۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کے مت چل، ہیں میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چل۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے اللہ زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا يحب، زمین پر گمن کرنے والے، تکبر کرنے والے، میرے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جیسا میں ہوں ویسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرماتے بیٹا زمین پر اکڑ کے مت چلنا، اس لیے کہ جو زمین پر اکڑ کے چلتا ہے اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ تو کیا کروں؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بیٹا درمیانی چال چل۔ کون سی چال چل؟ درمیانی چل، نہ تیز ہو نہ آہستہ ہو، نہ بہت سستی والی ہو نہ بہت زیادہ جلدی والی ہو، درمیانی چال چل۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، درمیانی چال چل۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو دھیمے، آواز دھیمے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جب باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرے گا تو پھر وہ بیٹا نافرمان نہیں، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جائے گا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے بیٹا درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو دھیمے رکھ، آہستہ بول، چلا کر بات مت کر۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بلند آواز اگر اللہ کو ناپسند ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ آوازوں میں جو اللہ کو سب سے ناپسند آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، اس لیے کہ گدھا چلا چلا کے بولتا ہے۔ ہمارے یہاں کہاوت بھی ہے کہ جب کوئی انسان چلا کے بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں گدھے کی طرح چلا مت، بے شک یہ بولتے ہیں نا۔ بے شک۔ تو زور سے چلانا، بلند آواز سے چیخنا، یہ گدھا چلاتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا اللہ کو جو آواز ناپسند ہے وہ گدھے کی آواز ہے، درمیانی چال چل، آہستہ آہستہ لوگوں سے بات کیا کر۔ یہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو وہ نصیحت تھی کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کو اگر یہ نصیحت کرے تو یہی بیٹا ان کے لیے جنت میں جانے کا ضامن بن جائے گا۔ ہم اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں، اچھی تربیت کریں، ماں باپ اپنی اولاد کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، صحابہ کرام کے واقعات بتائیں اور اہل بیت کے واقعات بتائیں، سلف صالحین اولیاء کاملین کے واقعات بتائیں، اور پھر غوث پاک غریب نواز کے واقعات بتائیں۔ آج ہمارے گھر پہ کوئی غوث اعظم تو پیدا نہیں ہو سکتا، آج ہمارے گھر پہ کوئی غریب نواز تو پیدا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کر دی تو غلام غوث ضرور پیدا ہو سکتا ہے، غلام غریب نواز ضرور پیدا ہو سکتا ہے، غلام رسول ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھی پرورش کریں۔ جب ماں باپ اچھی تربیت اور اچھی پرورش کریں گے بیٹا بھی جنت میں جائے گا، بیٹے کے ذریعے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔